اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احمد ابن مہدی نے کہا میری بہن تم اتنا بڑا جرم کر کے آئی ہو لیکن میرے پاس آئی ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، توبہ کرو۔ اس کی سزا تو یہی ہے کہ سنسار کر دیا جائے، لیکن اگر تم خود نہیں ہونا چاہتی ہو، توبہ اور استغفار کرنا چاہتی ہو تو کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ تمہارے اس گناہ کو 4 لوگوں نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیا ہوتا تو تمہیں پھر جبرن سزا دی جاتی، لیکن 4 گواہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس دونوں آپشن ہیں، تم چاہو تو خود یہ جرم قبول کر کے حاکم وقت کے پاس جاؤ اور سزا بھگت لو اور پتھروں سے مار مار کے وہ تمہیں ختم کر دے، اور تمہارے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں معاف کر دے گا۔ کہنے لگی میں توبہ اور استغفار تو کروں گی، لیکن اس بچے کے بارے میں کیا جواب دوں گی؟ اس سماج میں اگر رہوں گی اور یہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کہیں گے تیرا شوہر تو مر چکا ہے، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ احمد ابن مہدی سے کہنے لگی آپ بزرگ ہیں، مجھے چند مہینوں کے لیے اپنی بیوی بنا کر رکھ لو، میں ہوں نہیں آپ کی بیوی۔ لوگ جب پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے ان کے ساتھ دوسرا نکاح کیا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اور سماج یہ جان لے کہ آپ کا بچہ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس بچے کو لے کر میں کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے ملک میں چلی جاؤں گی، آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان میں خلل پیدا نہیں کروں گی، آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان پیار و محبت کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی۔ احمد ابن مہدی نے اس بات کو قبول کر لیا، اگر میرا ایسا کرنے سے اور تمہیں اپنی منقوہ اپنی بیوی مان لینے سے اگر تمہاری عزت بچ رہی ہے تو اللہ بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن اللہ کے نبی بھی یہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو، اپنے بھائی کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کے عیب کو بھی چھپائے گا جو پورے میدان محشر میں اس کو رسوا کر رہا ہے۔ آئے میری بہن میں تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا۔ اپنی بیوی سے کہا میری بیوی تم برا مت ماننا، اس عورت کی زندگی کا سوال ہے، اس لیے میں اس کو اوپر والا کمرہ دے دیتا ہوں، مجھے اس کے کمرے میں جانا ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں سے مجھے اس کو اپنی بیوی اپنی بیوی لوگوں کے سامنے مجھے کہنا ہے کہ میری بیوی ہے۔ بچہ پیدا ہو گئی، خود ہی چلی جائے گی۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، کتاب و سنت کی روشنی اس کو بھی ملی تھی، وہ مان گئی تھی۔ اس نے کہا مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس عورت کو اوپر والا کمرہ دے دیا۔ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، پتہ چلا، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب اس عورت نے اس زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو جنم دیا تو لوگ مبارکباد دینے آنے لگے، احمد ابن مہدی کو مبارکباد پیش کی جانے لگی۔ احمد ابن مہدی سے کہنے لگی اب میں جا رہی ہوں۔ وعدے کے مطابق احمد ابن مہدی فرماتے ہیں نہیں میری بہن ابھی تم نہیں جاؤ گی، 7 دن پورے ہو جانے دو۔ 7 دن پورے ہو گئے، احمد ابن مہدی نے اس بچے کا شاندار طریقے سے عقیقہ کیا، جو بچہ پیدا ہو گیا تھا اس بچے کا شاندار عقیقہ کیا، اور بہت سے درہم و دینار سے اس کو نوازا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو یہ درہم و دینار اس کو دیے، اس عورت نے وہ درہم و دینار واپس کر دیے، اور جو پورے 9 مہینے تک جو پیسہ بچے کی میری تربیت پر اور میرے کھان پان پر خرچ ہوا اس کی قیمت بھی، وہ چونکہ جھاڑو پوچھا کرنے لگی تھی، کہیں کام بھی کرتی تھی، کچھ کما لیا تھا اس نے، وہ پیسہ لا کر احمد ابن مہدی کو دینے لگی۔ کہتی ہے آپ نے 9 مہینے جو میری پرورش کی اپنے گھر میں رکھا، یہ میں اس کی اجرت دے رہی ہوں آپ کو، میں جانتی ہوں کہ احسان تو ادا نہیں ہوگا آپ کا، آپ نے جو میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، لیکن یہ اس خرچ کو میں دے رہی ہوں جو آپ نے میرے اوپر کیا ہے۔ احمد ابن مہدی نے کہا جب میں نے تمہیں بہن کہہ دیا تو کیا ایک بھائی تمہارے اوپر اتنا بھی خرچ نہیں کر سکتا ہے؟ اور یہ درہم جو ہم مزید تمہیں دے رہے ہیں، آئے میری بہن یہ درہم ہم تمہیں نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس بچے کو کبھی یہ احساس مت ہونے دینا کہ میں کسی کی ناجائز اولاد ہوں۔ اگر یہ پوچھے تمہارا باپ کون ہے تو مجھے ہی اپنا باپ میری طرف نسبت کر دینا۔
کم سے کم تمہاری عزت تو بچی رہے گی، تمہارا وقار تو نہیں گرے گا، اور یہ بچہ کبھی مجھے بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اب تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، اور یہی کہیں رہنا چاہتی ہو تو رہو، ہم لوگوں سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا اور ان کا نباہ نہیں ہو سکا، ہم نے طلاق دے دی۔ لیکن وہ عورت شہر چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ احمد ابن مہدی کے انتقال کے بعد بھی پتہ نہیں چلا، لوگ اس عورت کو ان کی بیوی سمجھتے رہے اور ان کے لڑکے کو اب ان کا لڑکا سمجھتے رہے۔ جب اس عورت کے انتقال کا وقت قریب آیا تب اس نے لوگوں کے سامنے یہ سچی بات بتائی کہ لوگوں، میرے شوہر احمد ابن مہدی نہیں ہے، یہ میرا بچہ ان کا بچہ نہیں ہے، ان کا احسان میں کبھی نہیں چکتا کر سکتی ہوں۔ انہوں نے ایسے موقع پر میری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں، ایک بہن بھائی اسلامی نقطہ نظر سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بعد کلمے کی بنیاد پر اتنا گہرا ہو جانا چاہیے کہ اب تمہاری بے عزتی میں اپنی بے عزتی سمجھوں، تمہاری عزت میری عزت بن جائے، اور میری رسوائی میری ذلت اور میری بربادی آپ کی ذلت اور آپ کی بربادی قرار دے دی جائے۔ جب تک آپ میری تکلیف کو اپنی تکلیف، میرے درد کو اپنا درد، اور آپ کے تکلیف کو میں اپنی تکلیف، اور آپ کے درد کو میں اپنا درد نہیں سمجھوں گا، اسلامی بھائی چارے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ پہلے تو کہا کہ بدگمانی مت کرو، اور دوبارہ کیا کہا؟ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ یہ جاسوسی کے اوپر ہم نے بتائے تھے کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ لڑکی کان میں ہیڈ لائن لگا کر ہے، ایئر فون لگا کر اتنی گھنٹے کس سے بات کرتی ہے، اور بدگمانیاں زیادہ تر عورتوں میں ہوتی ہیں۔ کہاں کھڑے ہو؟ سامنے پان والے کی دکان میں ہو، ذرا پان والے سے بات کرانا ذرا۔ ان کو یقین نہیں ہوتا۔ اب جب تک پان والے سے بات نہیں کر لیں گی، اب آدمی اس سے بھی زیادہ چالاک ہے، وہ کسی کو بھی دے دے گا پکڑ تو کہتے ہیں ہاں ہم پان والے ہیں۔ اب وہ تو گھر میں بیٹھے، اس کے پاس عقل کتنی چاہیے۔ اب وہ ہاں ہاں بولو، کیا آپ کو بھی پان چاہیے؟ سارا لگا دو کہ تمباکو والا؟ ہاں سمجھ گیا، پان والے سے بات ہو۔ اب چاہے اس نے اپنے دوست سے بات کرا دی ہو، لیکن وہ سمجھ رہی پان والا ہے۔ اسی لیے بدگمانی اور جاسوسی سے منع کر دیا گیا۔ یہ خیال ہی پیدا مت کرو اپنے اندر، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم آپ کی جاسوسی نہیں۔ کیسے جاسوسی کریں؟ حضرت عمر جاسوسی تو کر رہے تھے رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں، اور دیوار پہ چڑھ، یہ گانے کی آواز آ رہی ہے، دیوار سے ہاں گانا، اندر گھسے اوپر چڑھے تو دیکھا کہ بڈھا شراب کے نشے میں چور، شراب کے نشے میں، اور ایک ڈانسر ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے وہ مستی سے۔ بڈھا 80 سال کا بڈھا شراب کے نشے میں چور، اور رقاصہ ناچنے والی کو نچوا رہا ہے، کود گئے اوپر سے نیچے۔ حضرت عمر نے اس بڈھے کو پکڑا، بڈھے نے دیکھا عمر، اس کا نشہ اتر گیا۔ جی ایسی شراب تھوڑی ہوتی تھی جو آپ لوگ پیتے ہیں، آپ لوگ کہنا پڑا مجھے، پی رہے ہیں، چل رہی ہے۔ نسل ہماری بہت تیزی کے ساتھ برباد ہو رہی ہے اس میں۔ میرے بھائیوں، وہ دیسی ہوتی تھی، خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، کھجور کو سڑا کر، جو کو سڑا کر، وہ جو شراب پیتے تھے وہ تو ایسی ہوگی، ایسی کہ اگر عرب کی وہ شراب ان کو پہنا دی جائے، ان کو پلا دی جائے، اس کا 5-6 گھونٹ تو بھارت میں آنے کے بعد سی اے رد کر دے گا، نہیں ہونا چاہیے، ایسی چل جائے گی۔ اتنی خطرناک شراب ہوتی تھی ان کی۔ لیکن عمر کو جب اس نے کودتے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا تو اس کا نشہ اتر گیا۔ عمر نے کہا بڈھے، شیخ، کوڑا نکالا۔ وہ کہتا عمر میں مر جاؤں، 80 کوڑے ہیں شراب پینے والے کی سزا میں 40 کوڑے، اس میں 40 کوڑے، 40 اٹھا۔ حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں 80 سال کا ہو گیا، یہ تو ایک کوڑا نہیں کھا پائے گا، 40 کیسے کھائے گا؟ کہا کہ اب تو رنگے ہاتھ پکڑا گیا، چل چل
اس نے کہا امیر المومنین میں نے غلطی کی مانا، شراب پی مانا، اس عورت کو میں نے ڈانس کروایا مانا، تسلیم ہے، ایکسپٹ ہے مجھے، لیکن آپ نے غلطی کی ہے اس کو آپ مانیے۔ کہا میری غلطی کیا ہے؟ آئے عمر آپ کی پہلی غلطی، اللہ فرماتا ہے جب کسی کے گھر کے چاروں طرف دروازے اور کھڑکیاں بند ہوں تو تم کسی کے گھر کی جاسوسی مت کرو، جب میرے گھر کے دروازے